إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، اپنی عبادت کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ آج الحمدللہ اس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے اور اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہو اس سے درگزر فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ابھی خطبے کے دوران، اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ جو دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برحق اور مکمل دین بنایا ہے، یہ طے ہے۔ لیکن پھر اس دین اسلام کی مخالفت میں، اس دین اسلام کے تقابل میں جو دیگر ادیان، دوسرے مذاہب آتے گئے، اسلام کی دشمنی میں کہہ لیجئے، اسلام کی زدہ زدی میں، تو انہوں نے جو ہے کچھ مذاہب تو ایسے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کے بالکل اپوزٹ، کفر ہے، اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن کچھ اسلام کے اندر ہی ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے لیبل اسلام کا لگایا ہے اور ہیں وہ پکے کافر۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، ان میں جو واسطے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو اسی شکل میں مانتے ہوئے، اسی شکل میں اس پر عمل کرنے کا نام مکمل اسلام ہے، جس کو اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ ان ھذا، کہ یہ جو دین اسلام ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طریقے سے سینہ بسینہ یہ ہم تک پہنچا۔ تو یہ ہمارا دین ہے صراطی مستقیمہ، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ یا تو اس کے بالکل اپوزٹ یا اس سے ملتے جلتے مشتبہ جنہوں نے اسلام کا لیبل لگا ہوا حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، اس ادیان سے ہمیں بچنا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ اسلام سے دور ہوتے، دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام سے دھیرے دھیرے دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میدان میں ایک سرکل ہوتا ہے، چھوٹا سرکل، بڑا سرکل، تو چھوٹے سرکل سے باہر ہوا، یعنی کہ اسلام میں تو ہے لیکن اسلام کا جو کامل دین ہے اس سے ذرا سا وہ ہٹ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے بلکہ گمراہ ہو گیا، چھوٹے سرکل سے باہر ہو گیا۔ اور پھر بڑا سرکل ہوتا ہے میدان میں، بڑے سرکل سے باہر ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام سے مکمل طور پر نکل گیا اور وہ کفر میں چلا گیا۔ اس کو آیت کریمہ میں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا جو ہم آپ کو دکھائیں؟ تو دعا بھی ہم نے خود ہی کہ سیدھا راستہ دکھا، پھر ہم ہی خود اللہ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس کو سمجھایا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یہ سیدھا راستہ ہوا۔ لیکن اس دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر اس چیز کی ضد اور اس چیز کے اپوزٹ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب دو چیزیں آپس میں کمبائن ہو تو اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو مخالف چیز ہے، اپوزٹ، اسے بھی سمجھا جائے۔ تو ہم نے سیدھے راستوں کو سمجھ لیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، ان بندوں کا سیدھا راستہ ہے جن بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو اب اس کے اپوزٹ غلط راستہ کون سا ہے، یہ بھی اللہ نے ہی بتلایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان بندوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یا ان بندوں کا راستہ جن پر جو مکمل طور پر گمراہ ہو گئے۔ جن پر غضب نازل ہوا کیا مطلب؟ وہ چھوٹے سرکل سے باہر ہو گئے، یعنی اسلام میں تو ہیں لیکن گمراہ ہو گئے، فاسق ہو گئے۔
یہ ہوا غیر المغضوبی. اور ولضالین بڑے سرکل سے باہر ہو گئے، یعنی اسلام سے ہی خارج ہو گئے. اس وقت اس آیت کریمہ کے مصداق تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عیسائی اور یہودی یہ مصداق ہوتے تھے. اب دھیرے دھیرے پھر اسلام آگے بڑھتا گیا. اسلام سے ملتے جلتے ہی اسلام مخالف مذاہب آتے گئے، شیعہ آتے گئے. اس طریقے سے بہت سے لوگ آتے گئے جنہوں نے اسلام کا لیبل لگایا اور اس لیبل کو لگا کر کے پیچھے انہوں نے کام کیا کفر کا اور نام کرتے گئے اسلام کا. تو مقصد کیا ہے کریمہ کا کہ ہمیں محض عمل نہیں کرنا ہے دین پر، بلکہ ہمیں اسے جانچنا ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں پریکٹیکلی یہ 100% دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی آمیزش، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ تو نہیں آ گئی ہے. اس میں ہمیں غور کرنا ہے. غور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ غور کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی شبہ ہو، جہاں بھی شک ہو، علماء کرام سے آپ رجوع کریں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ دین کے دائرے میں آتا ہے یا دین کے دائرے میں نہیں آتا. پتہ چلا کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے اور وہ دین کے دائرے سے باہر ہے، تو ثواب کے بجائے آپ کو الٹا گناہ ہوگا. تو ہم جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کو اسی شکل میں باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں. اور پھر یہ جو دین ہمیں ملا ہے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، تو ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ سوال کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس کو بھی صحیح طریقے سے سمجھیے. اس محبت میں بھی غلط آمیزش ہو گئی ہے. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو تیسرے پارے میں بتایا. تیسرے پارے میں آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سے محبت ہے کسی انسان کے اندر، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ وہ دین پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہے. تو یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نعرہ لگا رہا ہے میرے دل میں نبی نبی نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی، کہا ہوگی نعرہ ہوا محض میرے دل میں نبی نبی نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پورے سال عرس لگاتے رہے، چلاتے رہے، ڈی جے بجاتے رہے، نبی نبی چلاتے رہے، لیکن نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے اس پر جو بندہ عمل کر رہا ہے یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی دلیل ہے. اب انسان میں کیا ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس پر تو فوکس کرتا ہے، توجہ ڈالتا ہے، لیکن جو ضروری دین ہے، جو دین کے بنیادی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کو چھوڑ کر کے جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس پر جاتا ہے. میں غیر ضروری لفظ استعمال کر رہا ہوں، جائز ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، بدعت ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. غیر ضروری ایک ہے چیز ہے کمپلسری جو ضروریات دین ہے، ایک ہے غیر ضروری چیز ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو بولو کہ صبح اجمیر چلیں گے گھومنے، 3 بجے سے جاگا ملے گا آپ کو، وہ اٹھانا بھی نہیں پڑے گا. اور کسی کو بولو کہ آج فجر پڑھنی ہے، ارادہ کر، بولے گا نیند آ رہی ہے. تو فجر کے لیے اسے نیند آ رہی ہے، ابھی بولو اجمیر جانا ہے، 3 بجے اٹھا ہوا آپ کو خود آ کر کے وہ اٹھائے گا آپ کے دروازے پہ. تو کیا ہوا؟ یہ کیسا آیا؟ غیر ضروری چیز کی طرف اس کی توجہ. یہ سمجھ میں آ گیا اس کو کہ اجمیر چلنا، یہ سمجھ میں آ گیا، اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے گھومنے کا، لیکن نماز پڑھنے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ایک چیز سمجھیے، سائیکولوجی، نفسیات، فطرت. پورے دنیا کے تمام انسان کی فطرت یہ ہے کہ دنیا کی ایک ہی بات ہے جو دنیا کا ہر انسان سب سے تیز، سب سے جلدی سمجھتا ہے. دنیا کا ہر انسان ایک ہی بات ایسی ہے جس کو وہ سب سے جلدی کیچ کرتا ہے، سب سے جلدی سمجھتا ہے. کون سی بات؟ جواب، اپنے مطلب کی بات. اس کے اپنے مطلب کی بات کی گھومنا ہے، سمجھ میں آ گیا، آپ کو خود اٹھا دے گا. وہ تو بولو فجر پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا. تو یہ گمراہی کہاں سے آئی؟ جو غیر ضروری چیز ہے اس کی طرف اتنی اس کو فوکس کیا گیا، اتنا فوکس کیا گیا کہ جو ضروری چیز ہے اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی. تو آیت کریمہ تیسرے پارے میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو. یہ مجھ سے محبت ہونے کی دلیل ہے. نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ لگا رہا ہے میرے دل میں نبی نبی نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی، تو یہ دین نہیں ہے. بلکہ دین کیا ہے؟ جو دین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. صرف عمل نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار ہوں گے. اور ان کی محبت کا تقاضا میں کیا ہے کہ النبی، کسی بارے میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری زندگی میں انسان سے ریلیٹڈ جتنے بھی انسان ہیں سب سے اوپر جو فائق ہوگی کس کی محبت ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. جب ان کی محبت سب سے فائق ہے، اور پھر میں نے ابھی بتایا تیسرے پارے ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ دین کے اوپر ان کے مطابق مکمل عمل کرنا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں اپنے خیش و اقارب، اپنے جو بھی متعلقین ہیں، دوست ہیں، ریلیٹیو ہے، ان سے سب سے اوپر ہمیں کس کو رکھنا ہے؟ دین کو رکھنا ہے سب سے اوپر. یہ نتیجہ نکلے گا دو پروسیس میں نکلے گا، دو مرحلے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، دین پر عمل کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں سب سے زیادہ محبوب رہوں گا جس کے نزدیک تو مومن ہوگا. اور ان کے تقاضا کیا ہے کہ دین پر عمل کرنا. تو نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اول درجہ دین پر عمل کرنا، باقی متعلقین دوسرے نمبر پر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک یہ پہلو یہ ہوا کہ ان کی پیروی کرنا. دوسرا پہلو کہ ہمارا جو تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محض رسول اور قاصد کا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موت تک ہر پہلو میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور پھر ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں کسی چھوٹے موٹے انسان سے محبت ہے، دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، تو ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر سی بات ہے. بلکہ اسلام اتنا عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر مطلب انٹرنیشنل مذہب ہے اسلام. فلسطین میں، عراق میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہندوستان میں بیٹھے مسلمان کے دل میں تکلیف ہوگی. اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، یہ ظاہر سی بات ہے. تو پھر جنہوں نے ہمیں دین عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو، تو پھر ہمارا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کا جہاں تک ہم سے ہو سکے، جتنی ہماری وسعت میں ہو، اس کا جواب دے، اس کا دفاع کرے، اس کا مقابلہ کرے. اس میں ہمیں انتظار میں نہیں رہنا. کوئی ہمارے اگر گھر کے کسی فرد کو گالی دیتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں؟ نہیں انتظار کرتے. لیکن جو ہمارے سب سے اہم، سب سے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے شان میں گستاخی ہو تو وہاں بھی برداشت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مثال لیجیے، خواتین، عورتیں انتہائی نرم دل، نازک مزاج. مثال کے طور پہ ایک کمرے میں ہے، چھپکلی گری تو کوئی بھی خاتون فوراً دوڑ کے بھاگ جائے گی، ڈر کے بھاگ جائے گی. اس کے برعکس اللہ نہ کرے بچہ سویا ہوا ہے، کسی خاتون کا اپنا بچہ ہے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اس بچے کی طرف سانپ بڑھ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، تو کیا وہ خاتون سانپ کو دیکھ کر کے بھاگ جائے گی؟ سوال. نہیں بھاگے گی، بلکہ اس سانپ کو مارنے کے لیے دوڑے گی. چھپکلی کو دیکھ کر بھاگ گئی، سانپ کو دیکھ کر کے نہیں بھاگ رہی. یہ اس کو ہمت کہاں سے ملی؟ ماں کا اولاد سے جو کنیکشن ہے، تعلق ہے ممتا کا، اس کی بنا پر یہ اس کے اندر ہمت آ گئی کہ وہ چھپکلی سے تو ڈر کے بھاگ گئے، لیکن بچے کی طرف سانپ بڑھ رہا ہے تو اس کو مارنے کے لیے دوڑے گی. تو یہ تو ماں اور بچے تو ہوا. اور سب سے ٹاپ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ ان کے اگر کوئی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو بس آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی تقاضا ہونا چاہیے، ان کی دین کی حفاظت، ان کے دین پر عمل کرنا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دینا، ان کی شان میں، ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ دین جیسا ہم تک پہنچا ہے اسی کے مطابق عمل کرے. اس کے اندر جو آمیزش ہو گئی ہے اس سے ہمیں پاک رہنا ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالن پوری علیہ رحمہ دیا کرتے تھے کہ گیند آئی، گیند کو آپ سمجھ لیجیے اسلام، اور وہ ہوا میں آ رہی ہے، تو مثال کے طور پہ کئی ہزار فٹ سے اوپر سے گیند گری، تو جس کیفیت میں وہ گیند اوپر تھی اسی کیفیت میں یہاں تک پہنچے گی. بیچ میں ہوا اور دیگر جو ذرات ہیں آسمان میں وہ لگتے ہوئے آئیں گے نا، وہ ساری چیزیں لگتی ہوئیں گے. اسی طریقے سے اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو. بیچ میں کچھ اسلام مخالف اسلام کا برقع لگا کر، اسلام کا لیبل لگا کر اس میں گھس گئے، تو انہوں نے اس میں غلط چیزیں گھسا دی. تو ہمیں اس کو پاک کرنا ہے، ان غلط چیزوں کو، اور ان سے بچنا ہے. کیسے بچیں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. غیر مقلد چلاتے رہتے کہ بتاؤ کیسے کیسے، تو اس آیت سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو علماء ہیں ان سے ہم رجوع کریں گے، ان سے ان کا جو کانسیپٹ ہے، وہ علماء بھی خود نہیں ہے، وہ خود مختار نہیں ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ دو ہی چیزیں ہیں
کتاب و سنت، قرآن کریم اور احادیث، وہ اس پر پرکھیں گے، اس کسوٹی پر وہ عمل پورا اترے گا تو وہ عمل کرنا ہے، اور اگر اس کسوٹی پر وہ عمل، ایک جملہ سن لو، اور اگر اس کسوٹی پر وہ عمل نہیں اترتا ہے، چاہے وہ آسمان کے اتنا بڑا حضرت جی کا عمل ہو، سن لو مسئلہ، چاہے وہ آسمان کے جتنا بڑا حضرت جی ہو، اس کا عمل نہیں لیا جائے گا۔ کانسیپٹ اور کسوٹی پیمانہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ تو یہ دین ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو آمیزشیں ہیں، ملاوٹیں، ان سے ہمیں پاک رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔